اے لوگو، 3 شخص کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، لیکن ہاں 3 ایسے مواقع ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ مرد ہے، الطیب الزانی، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی دین سے پلٹ جائے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو یہ کہنے والوں کہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی ہے، اسلام میں گردن اڑانے کی بات کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بہت بڑا دشمن تھا ثمامہ ابن اسال، اور کئی ایک جگہ میں اس واقعے کو بیان کیا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا دشمن، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، سخت دین ہے، اسلام میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ثمامہ ابن اسال بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو گالی دیا کرتے تھے۔ یہ ایک دن ایسا ہوا، ثمامہ ابن اسال پکڑا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، آپ کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا، اور آپ ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا ثمامہ ابن اسال، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، ان تقتل تقتل زاد من، ان تقتل تقتل زاد من، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ۔ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ ایک واقعی ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کے لائق ہے۔ یعنی میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، قتل کرنے کی نیت سے آیا، اور اس کے بدلے میں قصاص بنتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کرنا واجب بنتا ہے، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ لیکن ہاں، اگر چھوڑ دیں گے مجھے، میری بیوی ہے، میرے بچے، میری بیوی میرے بچے پر رحم کر کے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اے محمد، سنا ہو کہ آپ بڑے رحم والے انسان ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ پھر اگلی صبح ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے، دوسرے دن ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا جواب وہی ہے کہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، یہ خونی شخص کو قتل کریں گے اور چھوڑیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس دن بھی ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آئے، کہ ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب، اے محمد، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، اے محمد کچھ مال چاہیے، کچھ اگر مال چاہیے تو آپ کہیے میں ایک لیٹر بھیجتا ہوں یمامہ، وہاں سے مال آ جائے گا۔
بہت مال آ جائے گا، یہ ایک لیٹر بھیجتا ہوں وہاں سے مال آ جائے گا، آپ کو کچھ مال چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے، اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے۔ آپ نے تیسرے دن ثمامہ کو آزاد کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا، ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ وہاں سے چل دیے، تھوڑی ہی دور گیا تھا، راستے میں کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس بیٹھ گئے، کنویں میں بالٹی ڈالا، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد ثمامہ وہیں پہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ نے دیکھا ثمامہ کیا بات ہے واپس آ گئے، آئے ثمامہ کیا میری کسی پولیس نے تجھے بارڈر پہ پریشان کیا؟ کیا میرے صحابہ نے تیرے راستہ روکا؟ کیا میرے صحابہ نے تجھے پریشان کیا؟ کیا بات ہے ثمامہ کیوں واپس آئے؟ ثمامہ نے کہا اے محمد، جب تک میں قید تھا تو آزاد تھا، آپ کو جو چاہا بولا، جتنی گالیاں دینا چاہا آپ کو گالیاں دی، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا، تو یہ آزادی حقیقت میں آزادی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اخلاق کی رسی میں باندھ لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ ثمامہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثمامہ کلمہ پڑھ کر اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، ثمامہ کے اوپر کون سا جرم تھا، کون سا دباؤ تھا، کون سا پریشر تھا ثمامہ پر؟ کیا ثمامہ کو اس جگہ پہ مجبور کیا گیا؟ نہیں، ثمامہ اس جگہ پہ اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ثمامہ کہتا ہے اے محمد، جب میں اسلام نہیں لایا تھا میرے دل میں اسلام کی بات نہیں اتری تھی، تو جانتے ہیں میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا مجھے لگ رہا تھا تو آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اے محمد، دنیا میں سب سے گندی بستی اگر کوئی مجھے نظر آ رہی تھی تو آپ کی بستی نظر آ رہی تھی، دنیا میں گندا شہر اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو آپ کا شہر نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، لیکن آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ غصہ نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، آپ کے چہرے کو گندا چہرہ کا پھر بھی آپ غصہ نہیں کیے، پھر بھی آپ غصے کو قابو میں پا لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس چہرے کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ نقل کی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، محمد کا چہرہ روشن اور چمکنے والا ہے، سراج منیرا یعنی روشن چراغ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد الرسول اللہ کے چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج تو ہے جو رات کے وقت
عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے لوگو لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو سورج بتا رہے ہیں، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، اور میرا سورج رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ جس نبی کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت نے یوں شعر پڑھا حضرت حسان ابن ثابت یوں شعر پڑھا کرتا تھا، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں سب سے حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک محمد کے علاوہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی عورت نے، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آج تک میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ جیسا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنک واد ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں اسلام میں جگہ جگہ پہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی گئی کہ جہاں ملے گردن اڑا دی جائے، نہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا۔ کیا ہے مسلمانوں، یہ سمجھتے ہو کہ یہودی آپ کا دوست بن جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ عیسائی آپ کا دوست بن جائے گا؟ دوست اسی وقت بنے گا جب آپ ان کے دین پر چلنے لگیں گے، جب آپ ان کی پیروی کرنے لگیں گے، جب آپ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، تب وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں میں کتنی ایسی برائی آ گئی ہے، جیسے جنم دن منانا اور نئے سال کی مبارکبادی دینا، کتنی ایسی چیز آ گئے جو ہم اور آپ یہودی کی رسم و رواج کو اپنا لیے میرے بھائی۔ اور ایک ہی تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، برباد وہ خود ہوگا۔ دنیا میں اس کی ایک سزا اور بھی ہے۔ کیا سزا ہے؟ ایک عیسائی تھا، اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام دے دیا۔ وہ عیسائی رائٹر تھے، وہ عیسائی کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک کام دے دیا، کیا ہے فلا؟ وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے اس کو ایک کام دیا، آئے فلا جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو، جب قرآن کی آیتیں نازل ہو، جبریل وحی لے کر آئے تو آپ اس کو لکھنے کا کام کرنا۔ آئے فلا جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو تو تم لکھنے کا کام کرنا۔ وہ عیسائی جب مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو یہ کام دے دیا، اور وہ کچھ دنوں تک لکھنے کا کام کیا، لکھتا رہا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عیسائی دوبارہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب مرتد ہو گیا تو مرتد ہو کی بس نہیں کیا، بلکہ مرتد ہونے کے بعد یہ افواہ اڑا دی اور نبی کی شان میں گستاخی کی، اور کہنے لگے آئے لوگوں، آئے مکے والوں، آئے لوگوں سنو، یہ جو محمد ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں نے ان کو جتنی باتیں لکھ کے دی اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ محمد کو ہم اور آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، ہم نے ان کو جتنا لکھ کے دیا اتنا ہی جانتے ہیں۔ مسلمان ہوا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، نبی نے لکھنے کا کام دیا، کچھ دنوں تک لکھا بھی، لیکن پھر سے دوبارہ
عیسائی بن گیا. عیسائی بننے کے بعد اتنا ہی بس نہیں کیا, نبی کی شان میں گستاخی کی, اور گستاخی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا محمد کو کچھ نہیں آتا, محمد کو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. محمد کو کچھ نہیں آتا, اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. میرے بھائی, کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی موت ہو جاتی ہے, وہ انسان مر جاتا ہے, وہ عیسائی مر جاتا ہے. جب وہ مر گیا تو ان کی قوم نے ایک قبر میں دفن کر دیا. ان کی قوم نے ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی. جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, ان کی قوم نے سوچا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھی کا کام ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے محمد اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے اور ان کو قبر سے نکال دیا ہے اور باہر رکھ دیا ہے. اور گہری قبر کھودی گئی اور اس کو اس قبر کے اندر رکھ دیا گیا. پھر اگلی صبح آ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, قبر نے اس کو پھر باہر نکال دیا ہے اور پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. پھر کہا ان کے ساتھیوں کا یہ کام ہے, عیسائی لوگ آئے اور کہا یہ ضرور محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے, اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھی نے بدلہ لیا ہے. اور گہری قبر کھودی گئی, اتنی گہری کھودی گئی کہ اس کو کھود کر نکالنا ایک رات میں آسانی سے نہیں نکال سکتا ہے, اور گہری قبر کھود کے اس کو رکھ دیا گیا. پھر اگلی صبح دیکھتا ہے کہ اس کو پھر باہر رکھ دیا گیا ہے, قبر نے اس کو باہر نکال دیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, وہ لوگ سمجھ گئے نہیں, اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد پھر بھی ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا کام نہیں ہے, یہ ان کے ساتھی کا کام نہیں ہے. ضرور ان کو اللہ نے عذاب دیا ہے, ضرور ان کو ایشور نے عذاب دیا ہے, اس لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اس لیے کہ یہ مرتد بھی ہو گئے. نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تب پھر اس کو ایسے ہی یوں ہی زمین پہ پڑا چھوڑ دیا, زمین میں اس کو چھوڑ دیا, یوں ہی زمین پہ اس کو چھوڑ دیا, اس کو دفن نہیں کیا, اس کو دوبارہ اور قبر میں نہیں رکھا. تو میرے پیارے ساتھیوں, جو مرتد ہو جائے گا اس کی سزا دنیا میں بھی یہی ہے, اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ مرتد نہ ہو جائیں. اور مرتد کا ٹھکانہ اس دنیا میں دیکھ لیجیے اس واقعے سے کہ اس کی لاش باہر پڑی رہ گئی, اور فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے, اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہاں, اگر آپ ان کے دین میں چلیں گے, ان کی پیروی کریں گے تو آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. میری طبیعت بہت ہی ناساز ہے, اس لیے جو انداز تھا میرا تقریر کا وہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اگر کبھی پھر دوبارہ موقع ملے حیات باقی تو ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.